مد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہما انبیاء در سنائے توند مقیم در انتظار توند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم بھائیو دوستو بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے دعوت تبلیغ کی نسبت سے مجھے آپ کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. میری اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آئے نا تو کوشش کیجئے گا کہ بچے نہ بولیں، آپ بڑے بولیں، تاکہ اللہ کرے چند باتیں جو آپ سے کرنی ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں. میں تمہید کے چکروں میں نہیں پڑھوں گا، بلا تمہید قرآن کریم اپنے انداز میں دو شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک وہ جسے اللہ خوش نصیب کہہ رہے ہیں اور ایک وہ جسے اللہ بد نصیب کہہ رہا ہے. ایک خوش نصیبی وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، ایک خوش نصیبی وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے. ایک بد قسمتی وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اور ایک بد قسمتی وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے خوش نصیب کہا اس سے بڑا خوش نصیب کائنات میں دوسرا بولو دوسرا کوئی نہیں. اللہ نے جسے بد نصیب کہا کائنات میں اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب دوسرا کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خوش نصیب کون سا ہے، کیونکہ ہماری خوش نصیبی کچھ اور ہے، خوش نصیبی کا ہمارا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، ہماری باؤنڈری کچھ اور. ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے کہ نہیں؟ اوہ اصغر دا سناؤ آگے. اصغر دی کیا بات ہے جی، اللہ نے باں پھاڑ لئی ہو دی، باں کی میں پھاڑ لئی جی، سپین ٹر گیا منڈا سیٹے پیسے ہی بڑے پہ کماندہ ہے. اللہ نے باں پھاڑ لے کچھ جنہوں اللہ پاگ لائے آنے ہیں کہ نہیں بولو، جنہوں اللہ نے باں پھاڑ لئی. اللہ نے رشید دی سون لئی ہے جی، منڈے دوویں سیٹ ہو گئے سو. ساڑھی نزدیک خوش نصیبی تے بدبختی دا معیار پیسہ. ہمارے نزدیک خوش نصیبی اور بد نصیبی کا معیار کیا ہے؟ پیسہ. ایک آدمی ہے وہ دیندار ہوا ہے، اس نے اتنا اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں شروع کیا جتنا اللہ کی راہ پہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا. دیوانہ وار اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا. اسی انہوں بد نصیب پہ سمجھنے ویکھو چلا جیا ہویا، نہ دکان رہی سو نہ کارخانہ رہا سو، دیوانے ہار پہ پھردہ ہے.
انے واہ دولت ضائع کر چھڑی. بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں خوش نصیبی کا معیار ہے دولت، پیسہ. ہم کامیاب کسے کہتے ہیں؟ جس نے سکول کی ہنری تعلیم، ہنری تعلیم، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، ہنری تعلیم، جس سے ہنر حاصل ہوتا ہے. کس چیز کا ہنر؟ پیسہ کمانے کا. 5 سال لگا کے ڈاکٹر بنا ہے، مقصد پیسہ کمانا. نارمل کیس نو بھی آپریٹ پیا کردا ہے، آندہ نارمل جو کچھ نہیں لبدا، ٹوک وڈ چھڑو سو کو 4 پیسے آتے ہیں. 5 سال لگائے ہیں. اور دوسری طرف 5 سال بچے نے لگائے ہیں کھراد پہ، مقصد اس کا بھی کیا ہے؟ پیسہ کمانا. یہ وکیل بنا، مقصد پیسہ کمانا. ڈاکٹر بنا، مقصد پیسہ کمانا. بی کام کیا اس نے، ایم کام کیا اس نے، بی ایس سی کیا اس نے. یہ سب ہنر ہیں. علم ہے قرآن و سنت کا. سارے نہ بولے انجی یہ کہ بے شک ہوندو جی، بے شک تے زور پایا آئی ہے نا. اصل ہوئی یہ پہلے علی، کیونکہ اس تعلیم کو ہم تعلیم نہیں سمجھتے. ہمارے فیوچر پلان میں ہی کوئی نہیں. میں ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، مجھے پتا ہمارے فیوچر پلان میں کوئی نہیں. بچہ کیا کرتا ہے جی؟ ایف ایس سی پہ کردا جے، پھر ویکھاں گے جے ڈاکٹری کر گیا پاس تو ٹھیک ہے، نہیں تے پھر میڈیکل چور بھی بڑے شعبے نے. پھر آ کے پھر ویاہ کر چڑھاں گے، پھر پیا پیسے کمائے گا، پیا تے اپنے پیراں تے کھلو جائے. اے جے پیراں تے کھلونا، پیسے کمان جو گا ہو جائے، ویاہ ہو جائے، سو ایک ادھا تی پتر ہو جائے، آخر الحمدللہ بڑا سیٹ ہے. خدا کی قسم یہ باتیں ہلاک کر دینے والی ہیں کہ ہم حق سے آشنا ہی نہیں ہیں. ہم جن چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، کامیابی دور دور تک ان چیزوں کے قریب سے نہیں گزری. سنو قرآن کسے کامیاب کہتا ہے. افمن شرح اللہ، میں پہلے آکھیا یہاں بچے پیچھا کر چھڑو کہ تسی وڈے وڈے نیڑے آؤ نا، میں تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے یار، انہاں نال تے کرنی نہیں. تسی میری گل سنو توجہ نال. افمن شرح اللہ، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کس سے بڑا خوش نصیب؟ اللہ کہتا ہے شرح اللہ صدرہ اسلام. کو سمجھ آئی؟ کو سمجھ آئی جے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا؟ اے دے تم وڈا پاگاں والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے شرح اللہ صدرہ للاسلام. او جدا سینہ اللہ اسلام لئی کھول دوے، قرآن لئی کھول دوے، محمد ذیشان دی سنت لئی کھول دوے. ہے اتھے کوئی دکان دی گل؟ بولو. او کوئی نوکری، کوئی کاروبار،
ہے کوئی کارخانہ، کوئی دکان، کوئی ہوٹل، کوئی ملازمت، کوئی ویزا کسے ملک دا بول دے نہیں پہ افمن شرح اللہ صدرہ اسلام، اس سے بڑا خوش بخت کوئی نہیں ہو کائنات کے لوگوں جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے، اسلام جسے سمجھ آ جائے، قرآن سے محبت جس کے اندر پیدا ہو۔ مجھے میرا بھائی ہے عمر ابو بکر صاحب، بڑا پرانا پیار ہے ان سے، مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہر مہینے درس قرآن ہوتا ہے، ہر مہینے، اور ماشاءاللہ ضیافت بھی ہوتی ہے آنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں، عام بات نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سال کے بعد لوگ مشورہ کرتے ہیں جی درس قرآن کرا لیں، سال بعد پروگرام، لوگ اس میں 100 روپیہ دے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی کمائی حلال کی ہوتی ہے اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، حرام کی کمائی والوں کو اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا، پیسہ حرام کا حرام کی طرف جاتا ہے۔ یارے نہ بچے نا میں الرجی ہے، خدا دا نام 2 منٹ گل لئی ہے، ادھر لے ادھر آ جاؤ بچے کے سائڈ تے کر لو، میں ادھر بھی ویکھنا ہے ادھر بھی ویکھنا ہے، ادھر ویکھیا میں نے عجیب جا تاثر ملتا، بچے پیچھے کرو، بڑے بڑے اگے لے آؤ، 4 گلاں کر لئیے کوئی سوکھیاں سوکھیاں اللہ دی توفیق نال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ اللہ جدا سینہ میں اللہ قرآن لئی کھول دیواں، محمد دی شان دی سنت لئی کھول دیواں، جدا سینہ میں اسلام لئی کھول دیواں، اوے لوگو اللہ نور او انجیے جویں ہر ویلے لاٹاں وچ پیا پھردا ہے، ہاں جی رات دیاں تاریکیاں بھی او دے مستقبل نو تاریک نہیں کر سکدیاں، اور رات دے اندھیرے بھی او دے مستقبل نو اندھیرا آلود نہیں کر سکدیاں، جیاں فاہو علی نور، اور راتی پیا پھرے تے نورج پیا پھردا ہے، دیہاڑی پیا پھرے تے نورج پیا پھردا ہے۔ اے نور کیڑا ہے؟ علم اللہ، اے نور کیڑا ہے؟ قرآن و سنت اصول اللہ، تے اے رحمت تے احسان کرن اللہ کون ہے؟ اللہ کہندا علی نور من ربہ، اے فضل تے رحم کرن اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ، اے فضل تے رحم کرن اللہ کون ہے؟ اللہ، جس اینو قرآن و سنت دیاں لاٹاں نصیب کر دیتیاں، ایک نو دولت دیتی تے ایک نو میں قرآن و سنت دا دیتا علم، قرآن و سنت دا دیتا اللہ فرماندہ ہے دوویں دین دے کے، دوویں دین دے کے، اور جنوں میں دنیا دیتی رب کعبہ دی قسم، اس دنیا دی میرے نزدیک مچھر دے پار برابر بھی حیثیت کوئی نہیں، تے جنوں میں علم دیتا اوتو العلم درجات، جنہوں میں علم دیتا اونا دے میں درجے بڑھا دیتے،
سبحان اللہ تے درجے میں انج دے بنائے. ابو بکر صدیق دے حوالے نال بھی گل آ گئی سامنے. اللہ نے سورۃ مجادلہ دے اندر آیت نمبر 11 وچ ایک اصول ذکر کیتا ہے. وہ اصول بھی ساڈے اج دے موضوع نال مطابقت پیا رکھدا ہے. اصول کی ذکر کیتا ہے اللہ نے, سنیو ذرا اصول کی ذکر کیتا ہے اللہ نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. درجی بلندی درجات کے دو اصول بیان کیے اللہ نے. درجات کی بلندی دو چیزوں سے, ایک ہے ایمان, ایک ہے علم. ایک ایمان, ایک علم. اگر ایمان کی بات کریں تو پیغمبر کے صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. لیکن مختلف اقوال ہیں. کوئی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے ایسی تطبیق پیدا کی, کہنے لگے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. عورتوں میں پہلا نمبر خدیجہ کا, بچوں میں پہلا علی کا, جوانوں میں ابو بکر صدیق کا, غلاموں میں زید بن حارثہ کا. یہ تو بحث ہی کوئی نہیں. ہاں بحث کیا ہے, فضیلت کیا ہے کہ کس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی. اصل تو فضیلت یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی, کس کے ایمان لانے سے نبوت کے بازو مضبوط ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عورت ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں ساتھ دے سکتی ہے نا, باہر نکل کے گلی بازار میں تو ساتھ نہیں دے سکتی. حضرت علی 6 سال کے بچے ہیں, 6 سال کے بچے سے کیا پیٹھ مضبوط ہوگی. اور زید بن حارثہ یہ تو غلام ہے, اور پیچھے کون رہ گئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مضبوط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کبھی آپ عثمان کو لے کے آئے, عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آئے, جب جاتے کسی نہ کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے رسول اللہ کے قدموں میں بٹھا دیتے. اور خود اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں, لوگوں میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم, عالم ظلم, مقصد و علت, ہادی عالم, عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد الرسول اللہ نے جب بھی دعوت حق لوگوں کے سامنے رکھی, جس کے سامنے بھی رکھی, کسی نے کہا مشورہ کروں گا, کسی نے کہا سوچ کے بتاؤں گا,
خود حضرت علی کہتے ہیں بابا سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا. کسی نے کہا کوئی معجزہ تو دکھاؤ, کسی نے کہا مجھے مہلت دو. رب کعبہ کی قسم ایک شخص ایسا ہے جس کے سامنے میں نے کلمہ رکھا اور میں نے کہا یار ابو بکر, ابو بکر میرے دوست, اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے میرے سر پر, اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے, ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے آخری نبی آپ ہیں, آج سے پہلا امتی ابو بکر صدیق ہے. آپ آخری نبی ہیں تو میں پہلا امتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں نا ذرا آپ. اور اگر علم کی بات کریں, اللہ کے پاک پیغمبر پیر کے دن, سموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا, سموار کے دن. اور 4 دن پہلے جمعرات کے دن ظہر کی نماز پڑھانے آئے ہیں. سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور چادر کی یوں بکر ماری ہوئی ہے رسول اللہ نے. بخار اتنا تیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہوئے, یہ میرے نبی کی زندگی کا آخری خطاب ہے. اس کے بعد آپ نے اجتماعی بات نہیں کی. اور آپ نے اس بیان میں, بخاری کی حدیث, آپ نے اس بیان میں کہا ان عبدا خیرہ اللہ, ان عبدا خیرہ اللہ. لوگوں, ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دے دیا. کیا اختیار دے دیا؟ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ. دنیا کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے تو بتا, آخرت کی زندگی پسند کرتا ہے تو بتا, اختیار تیرا. صحابہ کہتے ہیں واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ہے جسے اللہ اختیار دے رہا ہے. ابو بکر رونا شروع کر دیا, سسکیاں لے رہا ہے ابو بکر. صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں یار اس ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے, کیوں دکھی ہو گیا ہے ابو بکر؟ پتہ نہیں کوئی غم یاد آ گیا ہے, پتہ نہیں کوئی اور دکھ یاد آ گیا ہے ابو بکر کو, کیوں رو رہا ہے, کیوں سسکیاں لے رہا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ بتائیے اس بندے نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر سے بعد میں بات کر لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے, لیکن آپ تو بتائیں اس خوش نصیب بندے نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا اللہ میں دنیا کی زندگی اب پسند نہیں کرتا, فاختار ما عند اللہ, میں تیرے پاس تیری مہمان نوازیوں میں آ کے رہنا چاہتا ہوں. ابو بکر نے اور رونا شروع کر دیا. رسول اللہ نے دیکھا اگر نبوت کے راز کوئی جانتا ہے, نبوت کی باتوں کا علم اگر کوئی جانتا ہے, نبوت کے بول سمجھنے کی صلاحیت اگر کوئی رکھتا ہے تو ابو بکر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے موضوع بدل دیا. صحابہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے, اس وقت ہمیں خیال آیا اوہو یار ہون پتہ پیا چلتا ہے ابو بکر کیوں رو رہا تھا. علم میں بھی سب سے اعلیٰ, ایمان میں بھی سب سے اعلیٰ,
سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ خوش نصیب بندہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ہر وقت وہ نور ہدایت میں ہے اپنے رب کی طرف سے. اور کائنات کے لوگوں یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب. اب بد نصیب کی بات نہیں کرنا. قرآن بد نصیب کسے کہتا ہے؟ ہم بد نصیب اسے کہتے ہیں جسے پیسہ کمانا نہیں آتا. ہمارا بد نصیب وہی ہے نا، اور دیکھو جی 4 پیسے بھی لائے سو بنایا کچھ نہیں سو، یہ بد نصیبی ہے. لیکن قرآن بد نصیب کسے کہہ رہا ہے؟ سنیے گا. من اضل ممن یدعو من دون اللہ. سورہ احقاف آیت نمبر 5. وَمَنْ أَضَلُّ، علماء بیٹھے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. من أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا برا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، کارخانے دکانوں کی بات نہیں ہے. من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ. من اضل ممن یدعو من دون اللہ. ادھ نالوں وڈا بدبخت بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اتنا غصہ کیوں؟ اللہ اتنی نفرت کیوں؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ کسے کہنا چاہ رہا ہے؟ کس کو کب سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ اللہ فرماتا ہے یادو من دون اللہ. دکھ میں، سکھ میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، بھوک میں، خوف میں، نقصانوں میں، لاشوں میں، ہر جگہ ہر وقت پکارنے والی اگر کوئی شخصیت ہے جسے پکارا جائے، جسے پکارا جائے، جسے بلایا جائے، جسے متوجہ کیا جائے اور جس کے سامنے اپنے دل کی زاریاں رکھی جائیں، وہ ذات ہے میں اللہ کی. کیوں؟ تمہیں پیدا میں نے کیا، خالق میں ہوں، تم مخلوق ہو، رازق میں ہوں، تم مرزوق ہو، مالک میں ہوں، تم مملوک ہو. میرے سوا میری قدرت میں، میرے سوا میری طاقت میں، میری شان میں، میرے سوا ساری کائنات کے اندر میرے سوا پتا بھی پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ہے؟ کوئی؟ اب بولو تو صحیح. میرا خیال ہے سارے مسئلے قرآن کو نو پوچھئے، قرآن تو سمجھا کیویں سمجھانا ہے. اللہ فرماندا ہے میں چیلنج کرن لگا. کی چیلنج ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض. ساری کائنات وچ چکر مارو بندہ. ارونی ایک مٹی دا ٹھلا نکا جیا بھی جے کسے بنایا تا مینوں دس.
ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ ماذا خالقو من الارض مینوں بھی تا وکھاؤ میں بھی تا ویکھاں کون اتنا نواب ہے کس بنایا پتا او پتے دا اتلا پھمن بھی کسے بنایا تا مینوں تا وکھاؤ میں بھی تا ویکھاں اور آسان نہ کریے مسئلہ یا اللہ کی سمجھانا چاہنا ہے اللہ فرماندہ ہے مینوں بھی تا وکھاؤ